بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ندا آصف۔ ناظرین، بلدیاتی انتخابات قریب ہیں، سیاسی جماعتیں کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ اسی والے سے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں جو 24 جولائی کو انتخابات ہونے جاتے ہیں، بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کس طرح کی تیاریاں ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے نعیم اعوان صاحب۔ کس کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، کس طرح کی تیاریاں ہیں؟ کراچی میں ہر جگہ پہ فلیگنگ نظر آ رہی ہے، آپ کی بھی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اس طرح سے اور دیگر جماعت ایم کیم کی بات کر لیں یا پھر جو ہے باقی پی ٹی آئی بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے ذرائع سے جو پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب بھی خود تشریف لے کر آ رہے ہیں کراچی۔ کیا کراچی کی سیاست میں کچھ بدلنے جا رہا ہے؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی رول آف لا پہ یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھے، اور آج اسی کا تسلسل ہے۔ الحمدللہ جو سندھ کے اندر فرسٹ فیز تھا اس میں الحمدللہ ہمیں سکسیسفلی کامیابی ملی، اور انشاءاللہ تعالی جو آنے والے الیکشن ہے 24 کو، اور 24 کو جو الیکشن کراچی میں ہونے، حیدرآباد میں ہونے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی یہاں کراچی اور حیدرآباد کے اندر ریکارڈ توڑ جو ہے وہ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نکالے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کراچی کی جو عوام ہے ان کو شعور آ چکا ہے، کیونکہ کراچی کے اندر جو سابقہ جنرل الیکشن ہوئے تھے، بیچ میں ضمنی جو الیکشن ہوئے، اس میں جو ٹرن اوور چلا اور اس کے اندر جو رزلٹ آیا وہ سب کو پوری قوم کے سامنے تھا۔ کراچی کے اندر دیکھیں، کراچی کے اس وقت جو ایم پیوں کی تعداد ہے وہ 40 اس وقت ایم پی ہیں کراچی کے جو ایم این ہے اوور وہ آل 21، ہاں ساری سیاسی اوور آل جو سیٹیں، جی جی جو ایم این او کی سیٹیں وہ 21 ایم این او کی سیٹیں ہیں کراچی کی۔ پھر کراچی کے اندر یہاں 200، ابھی تو 33 جو ہے وہ یو سی چیئرمینوں کے الیکشن ہے، لیکن 240 جو ہے وہ یو سی چیئرمین اس کراچی کے اندر رہے ہیں۔ لیکن ریکارڈ توڑ جو ہے وہ یہاں اس کراچی کے اندر کراچی کے جو دعوے دار تھے، جیسے جنرل الیکشن کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جماعت جو یہاں جو کراچی کے اندر جس طریقے سے یہاں سیٹیں نکالتی تھی، 18 کے اندر الیکشن کے اندر کراچی والوں نے ان کو ریجیکٹ کیا اور ووٹ نہ دے کے یہ کہا کہ اب ہم اسرا کلچر سے ہم باہر نکل گئے ہیں۔ تو طریق انصاف کو ووٹ کراچی سے ملے، اور اتنے ووٹ ملے کہ شاید یہ خود بھی امید نہیں کر رہے تھے، اور ملے، کچھ جتایا گیا، اور یہاں 40 ایم پیوں میں سے تقریباً 28 ایم پی طریق انصاف کے کراچی سے انہوں نے سیٹیں جو ہے وہ نکالی۔ پھر طریق انصاف نے 21 ایم این او میں سے 14 ایم این اے طریق انصاف نے نکالے، کیونکہ جنرل الیکشن جب ہوئے تو ایک سال پہلے ہی بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے۔ اب کراچی کے اندر یہاں جو 240 جو یو سی چیئرمین تھے اس میں سے 200 تقریباً لگ بھگ ایم کیو ایم کے چیئرمین تھے، اور اس میں سینکڑوں کے تعداد میں جو کونسلر تھے وہ کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے تھے۔ پھر میئر کراچی، ڈپٹی میئر کراچی جو ہے وہ ایم کیو ایم کا تھا اسی کراچی کے اندر۔ پھر پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کراچی کی جو عوام تھی انہوں نے آواز دی کہ وزیر اعظم کراچی سے، تو وزیر اعظم نے بھی سیٹ اس کراچی سے نکالی، پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کراچی سے۔ اچھا، دونوں بڑی جماعتوں کا جو ہے وہ کولیشن تھا آپس کے اندر، کیونکہ میں اگر ماضی کو دہراؤں تو یہی عمران خان صاحب تھا کہ میں چپڑاسی نہ رکھوں، پھر چپڑاسی کو نہ رکھنے والے کو پھر آپ نے دیکھا پوری قوم کو کہ اس کو وزیر داخلہ لگا لیا، ریلوے کا وزیر بنایا، میں پنجاب کی سب سے بڑی ڈاکو جماعت اس کو اپنے ساتھ اتحادی بنایا۔ اور یہ ایم کیو ایم جو تھی، ان کے لیے جو ان کا موقف تھا طریق انصاف کا ایم کیو ایم کے لیے کہ میں سب سے اتحاد کروں گا، لیکن بات یہ کہ میں ایم کیو ایم کے ساتھ نہ کبھی اتفاق کروں گا، نہ اتحاد کروں گا، نہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن بہرحال 4 سال آخر میں ان کے ساتھ انہوں نے گزارے۔ ایسا ہی ہے۔ پھر 21 کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی ایک کنونشن کے اندر عمران خان صاحب نے خود کہا کہ یہ نفیس لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں، ان جیسے ٹیلنٹڈ لوگ کوئی بھی نہیں ہے، اور اپنے ساتھ کراچی نے جن کو جو ہے آؤٹ کیا تھا الیکشن میں یہ ووٹ نہ دے کر، انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب دیکھیں، ڈپٹی میئر کراچی، پھر میئر کراچی، پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان، وزیر اعظم کراچی سے 21 ایم این او میں سے 14 ایم این اے، 28 ایم پی اے، پھر چیئرمینوں کی لا تعداد کراچی کے اندر۔ اب کراچی کے جو ٹوٹل اضلاع ہیں وہ ٹوٹل اضلاع پہلے 6 تھے، اب 7 ہو گئے۔ 4 اضلاع کے اندر جو چیئرمین تھے جو ڈسٹرکوں کے وہ ایم کیو ایم کے تھے، ضلع کرنگی سے، ڈسٹرکٹ ایسٹ سے، ڈسٹرکٹ کرنگی اپنا ڈسٹرکٹ سینٹرل سے، پھر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ویسٹ سے، مطلب 4 ضلعوں کے اندر چیئرمین ہونے کے ساتھ پھر کراچی کو کیا دیا، جو دیا پھر وہ کراچی والے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ 162 روپے آ رہے تھے، پھر 1100 ارب آ رہے تھے، پھر کراچی کی دعوے دار جو جماعت تھی جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ ڈھونڈتی تھی دوسری جماعتوں کے اندر کہ ان کے اور کس طریقے سے
توڑا جائے, کیسے روکا جائے, ان کے اپنے کتنے دھڑ بن کے اس کراچی کے اندر. تو کراچی والوں کو شعور آ گیا ہے کہ 4 سال تک میئر کراچی مزے لے اور پورے جو ہے وہ انجوائے کرے اور آخر میں کہے کہ مجھے اختیارات نہیں ملے. تو اب کراچی والے کا تو آپ کے سامنے ہی انہوں نے کہاں اختیارات دیے گئے تھے. وہ بول رہے یہی جو بلدیاتی پرانا سسٹم ہے اسی کو ابھی بھی رینیو کر دیا, اور اس کے بغیر ہی اگر اس طرح سے انتخابات کرانے تو ہم بھی کورٹ جا رہے ہیں, وہ بھی کورٹ چلے گئے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات بھرپور دیے جائے اور نچلی سطح تک منتقل کیا جائے. وہ اختیارات تھے ہی نہیں, بجٹ بھی نہیں دیا جا رہا تھا انہیں. آپ کے سامنے ہی ہے دیکھیں, کسی بھی چیز کو جو ہے وہ سفر کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی پہ اگر آپ نے اس کو چیک کرنا ہو کہ اب آپ کے ساتھ ہم سفر بن سکتا ہے, اچھا دوست بن سکتا ہے, تو اس کو سفر پہ لے جائیں. اور 40 دن میں تو بات یہ ہے کہ سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے. آپ 4 سال جو ہے وہ آپ رہے, اور ان 4 سالوں کے اندر آپ ایک دفعہ یہ کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں کہ مجھے اختیارات نہیں دیے گئے. دیکھیں, بلدیاتی ایک 2013 جو سائن ہوا تھا یہ ایم کیو ایم کی مرضی سے سائن ہوا تھا. اس وقت گورنر صاحب عشرت العباد صاحب موجود تھے, اور گورنر ہاؤس کے اندر اس کا جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ پلان تیار کیا تھا. اور یہاں جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں, ہمارا میں نے کہا نا پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے اے پی سی بلائی تھی, تمام جماعتوں کو بتایا تھا کہ بلدیاتی ایک 2013 2002 کے اندر صورتحال کیا تھی, 2013 کے اندر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. 2013 کے بلدیاتی ایک 2013 کے اندر یہ چیزیں ڈیسائیڈ کی گئی تھی کہ کراچی کے اندر اگر میئر کراچی جس بھی جماعت کا آئے گا, اس جماعت کو جو ہے وہ 28 جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیں گے, ادارے ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ روڈ جو کراچی کے بنانے تھے یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی, یہ میئر کراچی کی ذمہ داری تھی. کراچی کے جتنے بھی روڈ تھے ان کی کارپیٹنگ کا جو کام تھا یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی, میئر کراچی کی ذمہ داری تھی. ایون وہ کہتے ہیں بجٹ نہیں تھا, میں کیسے لے کے چلتا, میں کیسے کرتا. آپ بتائیں نا, جب مصطفیٰ کمال کی دور کی اگر آپ بات کرتے تو ان کو بھرپور بجٹ اختیارات تھے, اور جب وسیم اختر کے دور کی بات کرتے تو بولتے انہوں نے کتنی دفعہ آگے ٹی وی پہ کہا میرے پاس اختیارات ہی نہیں ہے, کیا کروں میں. اچھا دیکھیں, اس پہ کیونکہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, لیکن میں آسان لفظوں میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں. فاروق ستار جو تھے وہ ان کی پارٹی کا حصہ تھے. پارٹی ان کی جو رجسٹرڈ ہوئی تھی فاروق جو ہے وہ ستار کے نام کے ساتھ رجسٹرڈ کی گئی تھی ایم کیو ایم پاکستان. فاروق ستار کا ان کے ساتھ اختلافات کب اسٹارٹ ہوئے؟ جب اختلافات اسٹارٹ ہوئے جب وسیم اختر کو کہا کہ مجھے 88 ارب روپے کا حساب آپ دے دو. یہ کراچی کے اندر آپ کو سندھ حکومت نے جو 88 ارب روپے دیے, آپ ان کا مجھے حساب دو, میں سربراہ ہوں اس ایم کیو ایم پاکستان کا. جب انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ایسے جب گھمایا پھرایا, تو یہ فاروق ستار صاحب نے خود پریس کانفرنس کر کے اور کہا کہ مجھے وسیم اختر کے اوپر جو ہے وہ شدید تحفظات ہیں. اتنا بڑا بجٹ, پھر یہاں کراچی کے اندر جتنی بھی آپ کے یہ دیکھ لیں کہ ہورڈنگ کراچی کے اندر جو لگے گئے تھے, جو ہورڈنگ لگائے گئے تھے, اس کا پیسہ کہاں چلا گیا. پھر کار پارکنگ کا کوئی آڈٹ جو ہے وہ دیا ہی نہیں میئر کراچی نے, وہ پیسہ کہاں چلا گیا. تو یہاں آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں جب تجوریاں 2 تجوریاں 3 توڑی گئیں, ایک وہ لیاقت قائم خانی کی, آپ نے دیکھا کہ جب نیب نے ریڈ کی اور ویڈیو ریکارڈ پر موجود ہے, تمام چینلز وہاں پہنچ گئے, اور 2 تجوریاں تھیں, اور کہا کہ ایک باغات کا ڈائریکٹر اس کی اتنی بڑی تجوری میں یہاں وہاں سونا اور ڈالر کی شکل کے اندر کروڑوں روپیہ جو ہے وہ یہاں سے مل رہا ہے. تو دوسری تجوری کا پوچھا گیا تو اس نے کہا اس کی چابی میرے پاس نہیں, اس کی چابی وسیم اختر کے پاس ہے. تو اس کی چابی وسیم اختر کے پاس موجود ہے ریکارڈ پر ساری چیزیں. تو یہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کام کرنا نہیں چاہتے یا آپ کو کام نہیں کرنا ہوتا ہے, جب آپ کو گمراہ کرنا ہوتا ہے, تو پھر آسان لفظوں کے اندر مجھے اختیارات نہیں گئے. آپ سال بعد کہتے کہ اختیارات نہیں دیے گئے, مجھے فنڈ نہیں دیا گیا, مجھے پیسہ نہیں دیا گیا, مجھے ڈیولپمنٹ یا اسکیمیں نہیں دی گئیں, تو ہم اس کی جواب دار تھے. لیکن 4 سالوں بعد آپ کو ہوش آیا, جب آپ کی جانے لگے تو آپ پیپر ہوا میں لہراتے ہوئے چلے گئے. اب دیکھیں, جیسا کہ میں نے بتایا کہ روڈ کارپیٹنگ ہوگی, روڈ بنانے ہو گیا, کراچی کے اندر ایونٹ جو اسٹریٹ لائٹس تھیں وہ بھی میئر کراچی کو دی گئی تھی کہ تمام اسٹریٹ لائٹس کراچی کی آپ نے جو ہے وہ لگانی ہے. گورنمنٹ نے دی تھی اسٹریٹ لائٹس. دیکھیں, دینا اسٹریٹ لائٹس ہمارا کام نہیں تھا, ہمارا کام تھا فنڈ دینا, بجٹ دینا. اس کے ٹینڈرز ہوتے ہیں مختلف کمپنی سے جو ہے وہ, میں سمجھی کہ آپ لوگوں نے ان کو دی تھی اور جو ہے اس کے بعد انہوں نے لگائی تھی. بالکل 100% نہیں کہوں گا کہ 100% لگائیں, لیکن آج بھی اسٹریٹ لائٹس اگر دیکھیں کہ اگر آپ شہر فیصل پہ بھی چلی جائیں یا طارق روڈ پہ بھی چلے جائیں, تو ایک کھمبے لگا ہوا ہے, اس پہ ایک جل رہی ہے تو 2 چھوڑ کے پھر دوسری جلتی ہے. تو یہاں اسٹریٹ لائٹ سے لے کر
تمام کراچی کے اندر جتنے بھی جو اوور برجز تھے, جو انڈر بائی پاس برجز تھے, یہ بنانے کی ذمہ داری یہ سندھ حکومت کی نہیں تھی, یہ میئر کراچی کی ذمہ داری تھی. کراچی کے ایون جتنے بھی باغات تھے, بچوں کے کھیلوں کے میدانات تھے, یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی, یہ میئر کراچی کو ذمہ داری دی گئی تھی. لیکن کیا کیا ان باغاتوں کے ساتھ؟ ریکارڈ پر ہے چائنا کٹنگ کر کر کے, ان بچوں کے جو میدانات تھے اس میں چائنا کٹنگ کر کر کے آج بھی کیسز سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ کے اندر ان کی پٹیشنیں داخل ہیں, آج بھی ہیئرنگ کے اندر جاتے ہیں اور ریکارڈ پر ساری چیزیں موجود ہیں. جب آپ لوگوں نے فنڈ دیے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیوں نہیں آڈٹ کیا, آپ لوگوں نے کیوں نہیں سوال کیا اس چیز کا کہ جب ہم نے فنڈ دے دیے تو وہ ساری چیزیں کہاں پر ہیں؟ دیکھیں, جو اس میں ہمیں آئین جس بات کی اجازت دیتا ہے, جس میں ہمیں قوانین اجازت دیتے ہیں, ہم نے ہر طریقے سے ان کو نوٹسز بھجوائے تھے, ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں نوٹسز کیے. ہم نے ایون کمیٹیاں بنائی, ان کمیٹیوں کے اندر بھی آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے, کمیٹیوں کے اندر بھی ہم نے ان سے آڈٹ ڈیمانڈ کیا. پھر آڈٹ جو ہے وہ لازمی سی بات ہے, آڈٹ جو محکمہ ہے جو آڈٹ کرتا ہے سب چیزوں کو, لا تعداد دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس مد کے اندر اتنا ارب روپیہ آپ کو دیا گیا تھا, لیکن اتنے ارب روپے کا حساب آپ نے ہمیں نہیں دیا. جب آپ دیتے ہیں تو وہ فکچولیٹ کرتا ہے. وہ اگر آپ کو ہم نے 85 کروڑ روپیہ دیا ہے فلاں اس منصوبے کے لیے, تو 85 ارب روپے کا جب آپ ہمیں آڈٹ دیتے ہیں تو وہ 45 کروڑ روپیہ اس پہ استعمال کیا ہوتا ہے, باقی آئیں پائیں تائیں ایسا نہیں چلتا. تو آپ کائنڈلی ہمیں جو ہے اس کی حساب و کتاب جو ہے وہ جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو ہمیں دیے جائیں, نہ کہ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے, ہم روٹوں پر تو احتجاج نہیں کر سکتے تھے کہ ہمیں آڈٹ نہیں دے رہے, جو ہمیں انہوں نے اسکیمیں ہم سے لی ہیں, اسکیموں کا پیسہ کہاں لگایا ہے, جو ڈیولپمنٹ فنڈ ان کو دیا ہے وہ کہاں گیا ہے, نگانی آفات کا جو فنڈ دیا ہے ان کو وہ کہاں گیا ہے, وباؤں کا جو فنڈ دیا ہے وہ کہاں چلا گیا ہے. یہ ہم عام عوام کے اندر عام کچہریوں میں تو جو ہے وہ کچہری لگا کر تو بات نہیں کر سکتے, لیکن اس کے جو فورمز ہیں, ہر فورمز میں ہم نے جو ہے وہ اپنے گلے بھی بھجوائے, اور گلا جو ہے وہ فاروق ستار کا اپنا گلہ ان کا موجود ہے. فاروق ستار سے یہ اس بارے میں ایک دفعہ پہلے میرے پروگرام میں ڈسکشن ہوئی تھی, تو اس پہ میں نے فاروق ستار کو لائن پہ لینے کے لیے کہا تھا, تو انہوں نے اس بات پہ معذرت کر دی کہ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا. اچھا, آپ نے ابھی 45 لاکھ کا بھی ذکر کیا, اس کے بعد وہ 35 اس میں جو ہے خرچ کیے, تو وہ خرچ کہاں پہ کیے تھے کراچی میں؟ کیا انہوں نے کوئی کچھ ڈیولپمنٹ کیے ہیں, کہاں کیا کام کیا ہے؟ دیکھیں, اب ڈیولپمنٹ کے لیے اگر میں بات کروں کہ ٹیکس اینڈ ٹیکنیشین جو ڈپارٹمنٹ ہے, یہ جتنے بھی ٹیکس جو آپ کے مختلف زونز کے اندر, مختلف یہاں جو شاپس کے اندر جو کاروباری حلقے کے جو منی تاجر ہیں ان سے جو کلیکٹ ہوتا ہے, وہ بیسیکلی یہ محکمہ بھی ان کے پاس ہی تھا. وہ جو کلیکشن والے معاملات تھے, اب ہوتا یہ کہ ہماری ریکوائرمنٹ, ہم نے 120 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ٹیکس کراچی سے جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے اور وہ جمع کرانا ہے. تو اس کے اندر بھی بات یہ کئی جگہوں پر ڈنڈی لگائی گئی. ٹیکس کلیکشن ان کے پاس تھا؟ جی بالکل, یہ محکمہ ان کے پاس تھا, لیکن وہ تو اس بات سے ڈینائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نہیں تھا. نہیں, ان کے پاس تھا. ٹیکس کلیکشن کا محکمہ بھی ان کے پاس, ایون برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر قبرستان جو ہے نا, جو کراچی کے 3 بڑے اسپتال ہیں وہ بھی ان کے پاس تھے. فائر بریگیڈ جس کی بعد میں ڈینائی کرتے رہے, فائر بریگیڈ کی تمام گاڑیوں کا جو عملہ تھا, جو ان کا اسٹاف تھا, وہ تمام ان کے پاس تھا. اب ہوتا یہ دیکھیں, ہم نے 2 چیزوں ایسی اٹھائی تھی جو ہم چاہتے تھے, ہم نے بل پاس کرنے کی کوشش کی اور تمام جماعتوں کو آن ورڈ ہم نے اس پر بھی جو ہے وہ یقین دہانی کرائی. دیکھیں 2 محکمے ایسے تھے جو محکمے ان کے زیر سایہ گئے تھے. اب کے ایم سی کے انڈر, ڈی ایم سی کے انڈر جو ہے وہ کچھ اسکولز ہیں, ان کی سینکڑوں کی تعداد ہے کراچی کے اندر. ہوتا یہ ہے کہ وہ ان سے چلے نہیں, وہ اسکول بند تھے. بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے جو کمپیٹیٹر ہیں, انہوں نے لے جا کے اس میں اسکولوں میں گدھے باندھنے کی کوشش کی, خاص طور پہ میں مان لیتا طریقہ انصاف کی. تو بند اسکولوں کے اندر جب گدھے باندھے, وہاں جا کے جب ویڈیوز وائرل کی, تو بتائیے یہ سندھ حکومت کے جو ہے وہ اسکول ہیں, بلکہ کہ اپنے حلقے کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ دیکھیں, میں وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہوتا یہ جو ڈی ایم سی کے انڈر جو اسکولز ہیں وہ سندھ حکومت کے ماتحت کام نہیں کرتے, وہ کے ایم سی کے انڈر, ڈی ایم سی کے انڈر کام کرتے ہیں. وہ میئر کراچی اس کی ذمہ دار ہے. ہم نے یہ کہا کہ جتنی بھی ڈسپینسری ہیں جو بند پڑی ہیں, ایک نہیں ہے, 100-200 نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں ڈسپینسری ہیں, جس کا بجٹ ہم پروپر آپ کو دیتے ہیں. میئر کراچی کو, ڈپٹی میئر کراچی کو ہم پروپر ان کا بجٹ دیتے ہیں, لیکن وہ بند ہے. بہتر یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں ہم سندھ حکومت اپنے پاس لے جاتی ہے. ایک وہ جو ڈی ایم سی کے انڈر اسکول چلتے ہیں, اور دوسرا محکمہ جو ڈسپینسری ہیں. بہتر کیونکہ اسپتال ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارے پاس پیرامیڈیکل اسٹاف کا عملہ موجود ہے, ہمارے پاس ماہرین ہیں, ڈاکٹرز ہیں, تو ہم ان کو جو ہے اس ڈسپینسریوں کے اندر استعمال کریں گے, ان کو یوٹیلائز کریں گے. کراچی اب بڑھ گیا ہے, تو ہمیں اب بات یہ کہ نا اب یہاں جنا اسپتال بھی ہے, یہاں پر عباسی شہید بھی ہے, یہاں سیول اسپتال بھی ہے, تو ہم جو ڈسپینسریاں ان کو اس سطح پر جو ہے وہ
وہ بنا دیں گے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر تاکہ لوگ جا کے اپنا علاجات وہاں جا کے کروا سکیں. جی نعیم صاحب گفتگو جاری رکھیں گے کیونکہ بریک لینے کا بھی ٹائم آ چکا ہے, تو میں بریک کی طرف جاؤں گی, لیکن بریک کے بعد میں یہ ڈسپینسریز کا جو آپ نے ابھی یہاں پہ سوال اٹھایا ہے اس کے اوپر میں ضرور ڈسکشن کرنا چاہوں گی. ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین خوش آمدید. ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے مولا بکسومرو صاحب, نعیم اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں. سر ڈسپینسریز کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہاسپٹلز میں جو ڈسپینسریز ہیں لیکن اس کا بھی نظام کچھ بہتر نہیں ہے. اگر میں بات کروں ابھی کے جو ڈسپینسریز ہیں وہاں پہ میڈیسنس تو اویلیبل ہوتی نہیں ہیں, جو مریض ہوتے ہیں ان کی فیملیز باہر سے جا کے پرچیز کری ہوتی ہیں. سندھ گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے, اچھے ہاسپٹلز بنائے, لیکن ڈسپینسریز کے اوپر ابھی بھی آپ کو فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں 192 ڈسپینسریز ہیں کراچی کے اندر اور 192 ڈسپینسریز کے اندر ہمارا بالکل جو ہے وہ آزادانہ موقف آج بھی ہے. ہم اسی سٹانس پہ کھڑے ہیں کہ بلدیاتی ایک 2013 کے اندر ٹھیک ہے ڈسپینسری آپ کے ہینڈ اوور کر دی گئی تھی لیکن آپ اس کو رن اپ نہیں کر سکے. اب یہ ڈسپینسری آپ سندھ حکومت کے ماتحت کرتے ہیں اور میں نے کہا کہ ہم نے اس پہ بل جو ہے قوانین بنائے. اچھا ابھی بھی سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. اس میں تحفظات ایم کے ایم کے شروع ہو گئے, پھر یہاں تحریک انصاف کے شروع ہو گئے, پھر یہاں پی ایس بی والے بلا جواز جو ہے وہ فوارہ چوک پر صدر بن کر کے بیٹھ گئے. جی انہوں نے یہ 2 بڑے محکمے کیوں لے لیے اپنے پاس؟ ہم تو بہتری کی طرف جا رہے تھے کہ جو ڈی ایم سی کے انڈر اسکولز ہیں, جو ڈسپینسریز ہیں وہ آپ سے نہیں چلتے, اور اگر آپ چلتے بھی ہیں تو آپ ہمیشہ رونا گانا کرتے ہیں کہ ہمیں فنڈ نہیں ہے یا پھر ہمارے پاس جو ہے وہ جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں, جو لوازمات چاہیے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے. تو ایسا کرتے ہیں یہ 2 جو محکمے وہ ہم اپنے پاس لے لیتے تھے, لیکن اب ہوا یہ کہ وہ اتنا زیادہ اس پہ شور شرابہ ہوا کہ میں بھی نہ کروں اور تمہیں کرنے میں نہ دوں. تو ڈسپینسریز اور جو ہے وہ جو اسکولز ہیں اسٹل رائٹ ناؤ جو ہے وہ پھر ہمیں بیک کرنا پڑا. لیکن اس میں بہتری تو یہی تھی کراچی والوں کے لیے, لیکن یہ کراچی والوں کی بہتری چاہتے نہیں. ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بڑے بڑے پلز ہیں, انڈر بائی پاسز ہیں, جو اوور بائی پاسز ہیں, یہ جو بنانے تھے یہ جو میئر کراچی نے بنانے تھے. یہ شہید ملت والا انڈر بائی پاس جو ہم نے بنایا تھا اور آسان رستہ کر دیا تھا کہ شارع فیصل سے ڈائریکٹلی آپ جیل چورنگی تک بآسانی 5 منٹ میں آپ پہنچ جائیں. وہ جو منصوبہ تھا کراچی کی بہتری کے لیے تھا, کراچی کی عوام کی سہولت کے لیے تھا, وہاں بہت ٹریفک ہوتا تھا. ہم نے وہ استعمال کیا, اپنا آئینی اور قانونی حق کوشش کی استعمال کرنے کی, اور ہم نے کوشش کی کہ کراچی کے لوگوں کو سہولت دیں. جب ہم نے وہ سہولت دی تو ہم نے اس سہولت کے بعد جب ہم نے اوپننگ سیرمنی تھی تو اس میں میئر کراچی وسیم اختر کو بھی مدعو کیا اور اس نے اپریشیٹ کیا کہ بہت بہترین منصوبہ ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, حالانکہ میں نے بنانا تھا لیکن بہرحال سندھ حکومت نے بنایا. آپ بلیو کریں ابھی 2 مہینے گزرے نہیں, میئر کراچی صاحب پہنچ گئے آپ کی ہائی کورٹ میں کہ میرے اختیارات میں انہوں نے انٹرفیرنس کر دی. یہ نہیں کہ آپ خود بھی کچھ نہ کرو, آپ کسی کو کچھ کرنے بھی نہ دو, اپریشیٹ کیا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اختیارات میں جو ہے وہ انٹرفیرنس کر دیا. جب یہاں ہوتا ہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, یہ کہتے ہیں یہ کچرا اٹھانے کی ذمہ داری میری نہیں تھی. پھر یہ عوام نے دیکھا کہ کس آئین کس قوانین کے تحت انہوں نے مصطفیٰ کمال کو 3 مہینے کے لیے, آپ نے دیکھا کہ ایک لیٹر جاری کیا کہ میں 3 مہینے کے لیے کچرا اٹھانا ویسٹ مینجمنٹ میں اس کا ڈائریکٹر بنا دیتا ہوں. جب اس نے کہا جی میں اب شروع ہو جاتا ہوں کام, تو انہوں نے لیٹر واپس کر دیا. تو یہ وہ جو لوگ مسلط تھے کراچی کے اوپر, جن کو میں نے کہا کہ 2018 کے الیکشن کے اندر کلاشن کوف سے کراچی آزاد ہو کر ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. کراچی نیشنل الیکشن پلان کے بعد ان کو کراچی کے عوام نے جو ہے وہ ووٹ نہ دے کے ثابت کیا کہ اب ایم کیو ایم کی یہاں نہیں چلے گی, یہاں وہ والا الیکشن نہیں ہوں گے کہ ووٹ ڈال کے آپ آگے نکل جائیں. ابھی نہ بولے ناراض ہو جائیں گے پھر آپ, مشکلات تو نہیں ہوں گے پھر؟ نہیں کوئی نہیں. اچھا کیا بولیں گے سمرا صاحب؟ دیکھیں بات تو یہ کہ جو ایم کیو ایم کا مینڈیٹ پہلے بنتا تھا وہ کراچی سے ہی سارا آتا تھا. 18 کے الیکشن انہوں نے مار کھائی, پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف انہوں نے مار کھائی, پیپلز پارٹی نے بھی مار کھائی. تو کراچی کے لوگوں نے جب پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ نہیں دیا, ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں دیا, تو ان کی امیدیں پی ٹی آئی کی طرف سے. اب کیونکہ لوکل باڈی الیکشن ابھی ہونے جا رہا ہے 3.5 سال کے بعد, تقریباً 4 سال ہی ہو گئے. تو اب دیکھتے ہیں لوکل باڈیز میں کیا ہوتا ہے. ہمیں تو اعتراضات ویسے ہی بہت سارے لوکل باڈیز میں. اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ صرف ایم کیو ایم نے نہیں, پیپلز پارٹی نے بھی مار کی, تو پیپلز پارٹی نے کس طرح سے, مطلب پیپلز پارٹی کو کس طرح سے عوام نے ریجیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ جو ان کی صوبے کی گورنمنٹ ہے ان نے اتنے اختیارات رکھ لیے کہ ان نے پورا کراچی کا کے ایم سی بھی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے,
जितने भी इनके डीएमसीज है वो भी इनके हाथ में है, यानी कि किसी चीज को इन्हें इंडिपेंडेंट नहीं रखना हो। अच्छा, जितना इनका पीपल्स पार्टी का जोर चलता है वो चाहते हैं कि जो मशीनरी है कराची के अंदर, जो सरकारी मशीनरी है, उसको यूज किया जाए एज अ पॉलिटिकल टूल, कि ताकि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स वापस कराची से जीत के नुमाइंदे बन के आए। अच्छा, दूसरी तरफ ये बात चल रही है जो जिस तरह एमकेएम के खिलाफ चल रहे हैं, बात ये कि एमकेएम इस टाइम इनके इत्तेहादी है, अगर एमकेएम निकल जाता है गवर्नमेंट गिर जाती है, वफाक की गवर्नमेंट नहीं बचती। तो ये एमकेएम के हाथों भी ब्लैकमेल है और होंगे भी ब्लैकमेल। अच्छा। ये अपनी नहीं चला सकते, मतलब अगर ये कह रहे हैं कि हमने अपनी चलानी नहीं चला सकते। अभी तो नईम साहब बोलते हैं कोई ऐसा डर खौफ नहीं। नहीं, वो ये सियासी बयान है, ये सियासी बयान है। फेडरल गवर्नमेंट चली जाएगी इनकी, इतनी इनके वोट नहीं है इनका, ना इनका कोलिशन इतना है कि इनकी गवर्नमेंट बन पाएगी। मतलब ये जो भी टाइम है ये पूरा कर पाएंगे? अगर एमकेएम से निकल जाती कैसे वोट पूरा कर पाएंगे? वो तो वोट अपोजिशन की तरफ हो जाएगा फिर। तो इनकी मजबूरी है न एमकेएम को भी साथ साथ चलाना है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि कराची के मसले मसाइल पे काफी हद तक दोनों पार्टियां जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेंगी। यानी कि जो कराची के रियल इश्यूज है उनको पॉलिटिसाइज किया जाएगा, उनको हकीकी तौर पे हल ही किया जाएगा। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है पीटीआई जो है वो वफाक में ऑपोजिशन बेंचेस भी छोड़ चुकी है, हम असेंबली छोड़ चुके हैं, हमने इस्तीफे जमा किए हैं। अब जो गवर्नमेंट या जो इनके इख्तियारात है वो इनके पास है सारे, फेडरल गवर्नमेंट भी इनके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनके पास। तो अगर कोई अपोजिशन होती है बाहर से, कोई क्रिटिसिज्म होता है तो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस इन्हें दिखानी है। अब सब इनके हवाले, सब कुछ इन्हीं के ऊपर, बारिश आती है या पूरा दरिया आ जाता है, तबाही हो जाए, जो भी होता है वो इनकी जिम्मेदारी संभालना है। ये तो एक बात में मैं इनका खराज तहसीन में इनको पेश करूंगा, और माशाल्लाह से मैं अप्रिशिएट भी करूंगा। एक तो इन्होंने मौका बड़ा अच्छा दिया, इन्होंने कहा जी कराची से जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़े, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। चलें जी 2 मिनट तस्वर कर लेते हैं, एमकेएम को भी वोट नहीं पड़े, आपको वोट पड़ गए थे इस कराची से। आप ये बताएं, कराची ने आपको मैंडेट दिया है, पूरे कराची से आपके 21 में से 14 एमएनए थे, आपने यहाँ कौन सा पेरिस बनाया इस कराची को, मुझे बताएं। आज सवालिया निशान कराची का देखें, कराची वैसे 5 हिस्सों में बंटा हुआ है। कराची की कुछ जमीन कैंटोनमेंट के पास है, कुछ पोर्ट एंड शिपिंग के पास है, कुछ सिविल एविएशन के पास है, कुछ जमीन सिंध हुकूमत के पास है, कुछ रेलवे के पास है। अब होता ये है कि जो सिंध हुकूमत के पास जो जमीन थी, जो कैंटोनमेंट के अंदर जो है वो इनके पास सीटें मौजूद थी, या कराची के अंदर एक बड़ा मैंडेट मौजूद था, आज कराची वाले सवाल करते हैं कि वहाँ कहाँ गए 162 रुपये जो इमरान खान साहब ने जो है वो इस कौम को जगा कर और बताया था कि मदीने की रियासत तैयार होने जा रही है। वो 1100 रुपए का जो ऐलान किया था, वो 1100 अरब रुपए वो कहाँ चले गए। सेकेंडली, वो जो एक बड़ा बजट जो इमरान खान साहब ने सिर्फ इनके एमपीए और इनके एमएनओ को दिया था, बाकी जितने एमपी एमएनए थे वो तो इनको नजर ही नहीं आते थे दूसरी जमातों के, वो जो दिया गया था। आज कराची वालों का सवाल ये है कि कराची के जो दावेदार थे कि वजीर आजम हमने कराची से मुंतखब किया था, आपने क्या किए इन 3-4 सालों के अंदर, जो 4 साल आपको मैंडेट इस कराची ने दिया। तो आज भी ये जैसे ये बात कर रहे हैं कि आगे बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं तो इंशाल्लाह तरीके इंसाफ बढ़ चढ़ कर आगे निकल के चली जाएगी। आज सवालिया निशान का आज उसका जवाब कराची के लोग मांग रहे हैं कि कराची के लोगों को आपने क्या डिलीवर किया। अगर आप कराची को देखें, एक बात तो क्लियर है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कही बात, कि जो लोग अपने इख्तियारात को रोना गाना गाते हैं कि हमें फंड नहीं मिलता, डेवलपमेंट मंसूबे नहीं मिलते, स्कीमें नहीं मिलती, हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमें इस कराची में इस्तेमाल करनी है, तो फिर वो कौन देता है? अगर वो सिंध हुकूमत ही देती है और उस सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, आपने तरीके इंसाफ को भी आजमा लिया, आपने एमकेएम को भी आजमा लिया, तो आप बजाय आके भाई का दरवाजा बजाएं और फिर ये हमारा आके दरवाजा बजाएं, तो बेहतर नहीं आके हमारे दरवाजा बजा दो भाई। तो एक दफा कराची में आप कराची वाले आप पीपल्स पार्टी को आने तो दें, फिर हम देखें कराची को क्या बना के देंगे, बाकी ये जवाब देंगे 4 साल में क्या बनाया। आप लोग भी हुकूमत का हिस्सा है ना, मतलब अभी भी हुकूमत में ही है, तो आप लोग अब तो कुछ कर ले, सिंध गवर्नमेंट भी आपकी है, वफाक में भी आप लोग साथ हैं, तो अब तो कुछ कर ले, अब तो टाइम है, कुछ करके दिखा दें। आज मैं आपको बताऊं, जो 15-15 साल से इस कराची के अंदर जो बच्चों के मैदानात, जो बच्चों के पार्क, खवातीन की वॉकिंग की जो ग्राउंड थे, आज कराची के अंदर वो स्कूल जो डीएमसी के केएमसी के अंडर काम करते थे, वो डिस्पेंसरियां जो डीएमसी केएमसी के अंडर काम करती थी, कराची की वो रोड जिन रोडों के ऊपर कभी मेयर कराची शायद गुजरा भी ना हो, कराची के वो जो है वो स्ट्रीट लाइट जो आप सोचती थी, आज आप जाके देखें मुर्तजा अवाब ने अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ये नहीं कहूँगा, दावा नहीं करूँगा 100% का, लेकिन जो काम 35 साल में नहीं हो सका, इस कराची के उस नौजवान ने, ये आप रिकॉर्ड उठा लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जो उस बंदे ने 4 से 6 महीने के अंदर इस कराची का नक्शा चेंज किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह काम करने की हिम्मत होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, ना कि आप 4 साल एंजॉय करो
اور بعد میں آپ کہو جی میرے پاس اختیارات نہیں تھے، تو میرا خیال ہے اب کراچی کے لوگ سمجھدار ہیں۔ ٹھیک ہے جی سمر صاحب، دیکھیں ندا صاحبہ تھوڑا سا عرض کروں گا، کراچی کا ناظم ہونا، کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ہونا یا پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر ہونا ایک الگ بات ہے، ٹھیک، یہاں سے ایم این اے منتخب ہو کے اسلام آباد میں بیٹھنا وہ دوسری بات ہوتی ہے۔ جو ایم این اے وہ نمائندگی کرتا ہے، وہ کوئی ڈیولپمنٹ کے کام یا نالیاں صاف کرانا ہے، سویج صاف کرانا ہے، ڈرینیں صاف کروانا، روڈ بنوانا اس کا کام نہیں ہے۔ یہ مس گائیڈ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ کراچی ہے، یہ کراچی 28 ایم پی آپ کے تھے، بتایا نا، 40 میں سے 28 28 ایم پی تھے، ایم این اے کے نہیں تھے، ایم پیوں کے کام تھے، ایم پیوں نے کیا کیا، ایم پیوں نے کیا کیا، انٹیریئر سندھ نہیں ہے، وہ میں سارا بتاتا ہوں جی، 28 ایم این اے ایم پی کا سارا میں آپ کو حساب کتاب ہی دے دیتا ہوں۔ بات یہ کہ کراچی کے لوگ پڑھے لکھے ہیں یا لٹریٹ لوگ ہیں، وہ پکڑ لیں گے آپ کی بات۔ اگر آپ نے کہا نہیں جی 14 ایم این اے تھے، وہ 14 ایم این اے یہاں کراچی کے لیے نہیں تھے، وہ 14 ایم این اے یہاں سے منتخب ہوئے تھے کہ اسلام آباد میں نمائندگی کریں گے، وہ کوئی ایڈمنسٹریٹر یا یو سی کراچی کی نمائندگی کریں گے۔ میں بتاتا ہوں نا آپ کو، کراچی کی انہوں نے نمائندگی کی ہے، کراچی کے ہی مسائل پہ نمائندگی کی ہے۔ یہ راوت وار بھی کراچی کا ہی مسئلہ تھا، یہ کراچی کا ہی کرائم تھا سارا، جو اسلام آباد میں کیسز اٹھائے گئے، جو مسئلے مسائل کیے گئے۔ اچھا بات یہ آتی ہے، پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ پولیٹیکلی بیسس پہ ایک ایڈمنسٹریٹر اٹھا کے پورے کراچی کا لگا دیا گیا ہے، مرزا باب صاحب، ٹھیک ہے لگا دیا، کام کر رہے ہیں، اچھا نظر آ رہے ہیں، پھر کرٹیسزم بھی ہوگا کیونکہ الیکٹڈ نہیں ہے، وہ پولیٹیکلی بیسس پہ لگائے گئے ہیں۔ پورا کراچی ایم این ایس کے حوالے نہیں تھا پی ٹی آئی کے، نہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے حوالے تھا، پورا کراچی نہ کسی ایک ایڈمنسٹریٹر کے حوالے تھا، پورا کراچی حوالے تھا سندھ گورنمنٹ کے، 2/3 میجورٹی ان کے پاس، سندھ گورنمنٹ نے ہر چیز اپنے پاس رکھی ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ان کے پاس ہے، میونسپل کمیٹی ان کے پاس ہے۔ جو کینٹونمنٹ کی بات کرتے ہیں، کینٹونمنٹ کے الیکشن میں بھی سی بی سی میں آپ کا ہی بندہ جیتا ہوا ہے، پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے۔ اگر ابھی بارشم میں کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ بھی آپ کے علاقے میں ہوا ہے، ملیر کینٹ فیصل کینٹ میں کوئی مسئلے نہیں ہے، وہاں لوگ کوئی مارے نہیں گئے، وہاں کوئی لوگ کے گھروں پہ پانی کوئی 3 گھنٹے 4 گھنٹے زیادہ نہیں کھڑا، ادھر مسئلے حل ہوئے ہیں، جو ایشوز آئے وہ آپ کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں۔ اچھا دوسری بات میں کرتا چلوں، جب آپ کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے، 2/3 میجورٹی آپ کے پاس، سارے اختیارات بھی آپ کے پاس، سب کچھ آپ کے پاس، اپوزیشن بھی آپ کے پاس نیل بٹا نیل ہے، اپوزیشن نہیں ہو رہی آپ کے پاس کیونکہ آپ کے پاس پوری اکثریت ہے، شکایت آپ کس سے کر رہے ہیں؟ شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ کس سے آپ کر رہے ہیں؟ سب تو آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی۔ 1100 ارب کا بھی نعیم صاحب نے ذکر کیا، 1100 ارب کہاں پر ہے؟ ویسے یہ جماعت اسلامی کا بھی یہ مطالبہ تھا، وہ 1100 ارب آ رہے تھے لیکن آئے نہیں، ہوا کیا مطلب کس طرح؟ بات سنیں، وہ 1100 ارب جب آ رہے تھے تو 1100 ارب کی پریس کانفرنس سی ایم مراد علی شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے، وہ کوئی خان صاحب نے اکیلے آ کے یہاں پریس کانفرنس نہیں کی تھی، اس میں مراد علی شاہ صاحب ساتھ بیٹھے تھے اور ساتھ اناؤنس کیا گیا تھا کہ کراچی کے لیے ایک پیکیج ہے، اس پیکیج پہ پولیٹیکلی بیسس پہ سندھ گورنمنٹ بھی راضی نہیں ہوئی۔ صحت کارڈ سارے صوبوں میں آیا، سندھ میں کیوں نہیں آیا؟ خان صاحب نے روکا تھا، چیف منسٹر سندھ نے روکا تھا، کیونکہ 50% آپ لوگوں نے اس کے ساتھ پیمنٹ کرنی تھی، اسپانسرشپ آپ کی ہونی تھی، آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ پہلا اعتراض تھا کہ وہ صحت کارڈ پہ خان صاحب کی تصویر ہے، وہ تو ہٹ گئی تھی، کہاں کس آج تک دکھا دے کون سا صحت کارڈ پہ خان صاحب کی تصویر ہے؟ مطلب کسی پہ بھی نہیں ہے، کسی پہ بھی نہیں ہے، جو کے پی کے اور باقی دیگر خان صاحب کی تو تصویر نہیں ہے اس پہ، گورنمنٹ آف پاکستان کا لگا ویسے سندھ میں کیوں نہیں آیا؟ پہلی بات یہ رہی، جو صحت کارڈ تھا وہ ان کا منصوبہ نہیں تھا، میں کلیئر کر دوں، وہ بھی ان کا ہی تھا، ہم لے کے آ گئے، وہ پچھلی حکومت کا منصوبہ تھا، وہ ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ تھا۔ اس پہ ہوا یہ کہ تصویر ہٹا کے انہوں نے کیا کیا، اس کی کلر تھیم جو تھی نا وہ طریق انصاف کی تھیم کی۔ سیکنڈلی جب وہ یہ منصوبہ میاں محمد نواز شریف نے لانچ کیا تھا تو اس وقت میاں محمد نواز شریف نے بھی سندھ حکومت سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ ہیلتھ کارڈ دیتے ہیں، 50% شیئرنگ آپ دیں، 50% شیئرنگ ہم دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہمارے پاس یہ کراچی کے اندر الحمدللہ اچھے اسپتال موجود ہیں، بہتر اسپتال موجود ہے، پیرامیڈیکل اسٹاف ہمارے پاس، ڈاکٹر ماہرین ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں اس کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میاں صاحب اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور لیں گے۔ یہ کارڈ جو تھا، وہ جو کارڈ دیا گیا تھا، یہ منصوبہ پھر میں آپ کو دہرا دوں کہ وہ ان کا نہیں تھا، اصل میں ان کے جو منصوبے اس قوم کو، اس ملک کو جو دیے تھے انہوں نے، وہ جب بھی آ کے وزیر اعظم صاحب کا عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے جو بتائے تھے، انڈے، کٹے، مرغیاں، WCیاں، پھر ساتھ میں بھنگ سے ملک بھنگ ہم کاشت کریں گے، ملک معیشت ترقی کرے گی، زیتون کا تیل ہم لے کر آئیں گے، زیتون کے تیل سے معیشت ترقی کرے گی۔ اصل میں ان کے منصوبے تھے کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکان، گورنر ہاؤس کو گرانا، ان کو لائبریری بنانا، PM ہاؤس کو گرانا، اس کو یونیورسٹی بنانا، یہ ان کے منصوبے تھے اس ملک کے اندر۔ لیکن بات یہ کہ دیکھیں ہوتا ہے، جو وزیر اعظم حلف لیتا ہے نا پارلیمنٹ کی بالادستی کی جب بات کرتا ہے تو وہ اب حلف لیتے ہوئے یہ یقین نہیں کراتا ہے کہ پورے پاکستان کی عوام کو کہ میں رول آف لا پہ چلوں گا، پارلیمنٹ کی بالادستی قائم رکھوں گا، میں قوم کو بہترین منصوبے دوں گا، میں ریلیف دوں گا، میں کوشش کروں گا کہ عوام کو
اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں, یہاں تو لنگر خانوں سے لے کر. تو یہ ایک اچھا وہ اچھی ان کی تھاٹ تھی نا, وہ کچھ کرنا چاہتے تھے, تھی وہ عوام کو حوصلہ دلانا چاہتے تھے. اصل بات یہ کہ یہ وزیر اعظم حلف لیتے ہوئے یہ بات یہ کہ یہ کام ہوتا ہے وزیر اعظم کا, لیکن وزیر اعظم کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ حلف آپ اٹھائیں. یہ آپ جب حلف اٹھائیں تو آپ کہیں جی میں کروڑ نوکریاں 50 لاکھ IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, مطلب حلف آپ نے لے لیا. پھر آپ نے جب حلف لیا تو حلف لینے کے بعد میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو میں نہیں چھوڑوں گا, ان کی ٹی ویاں اتاروں گا, ان کے میسی اتاروں گا. کیا وزیر اعظم اس کے لیے منتخب ہوتا ہے اس قوم کے اوپر؟ اس لیے وزیر اعظم اس ملک کے اوپر آتا ہے کہ آپ نے تو پہلے تو وہ کروڑ نوکریاں غائب, 50 لاکھ مکانات غائب, گورنر ہاؤس, PM ہاؤس, پھر جو آپ نے IMF کے پاس نہیں جانا, پھر یہ بھنگ, انڈے, مرغیاں کٹے. کیا وزیر اعظم اس ملک کے اوپر اس لیے مسلط ہوتے ہیں اس ملک کے اوپر؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں بات یہ کہ وہ 10 درجن انڈے والی بھی بات آپ کو یاد ہوگی, اس طرح ہوتی ہیں چیزیں. 71 میں نعرہ لگا تھا روٹی کپڑا مکان کا, 50 سال پورے ہو گئے, بلکہ 1 سال اوپر ہو گیا, 51 ایئرز ہو گئے. ان کا تو حساب دے, روٹی کپڑا مکان کا ہے. باتیں ہوتی ہے, یہ چلتی رہتی ہے, یہ الگ چیز ہے. ایک یہ نعرے بازی, یہ سیاست, یہ ساری چلتی رہتی ہے. پرفارمنس کیا ہے آپ کی؟ سندھ میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے نا, کراچی تو آپ کے انڈر ہے نا. کراچی میں آپ کس سے شکایت کر رہے ہیں, کس پولیٹیکل پارٹی سے کر رہے ہیں؟ ٹوٹل میجورٹی آپ کے پاس ہے. سندھ گورنمنٹ تو ایک پارٹی نے بنائی ہے بس, پیپلز پارٹی. آپ کو تو اتحادی. اچھا لیکن ابھی نعیم صاحب کا بھی سوال اپنی جگہ بالکل وجہ ہے, اور کراچی کے عوام بھی یہی چاہتی تھی کہ جو وزیر اعظم ہو وہ کراچی سے منتخب ہو. تو کراچی کے عوام نے جو عمران خان صاحب کو منتخب کیا تھا وہ لے کے آئے تھے, اب وزیر اعظم بنایا, لیکن اس کے بعد ان کا کراچی جس طرح سے آنا, انہوں نے مطلب پورا دن بھی یہاں پہ نہیں اسپینڈ کیا, آئے وہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے. کراچی کے لیے کوئی نئے پیکیجز, یوتھ کے, کراچی کی عوام کے لیے کچھ نئی اسکیمز لے کے آتے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ کراچی کی عوام نے منتخب کیا تھا, کراچی ایک بڑا شہر ہے, اور اس کے بعد یہاں کی عوام کے ساتھ سلوک ہوا. تو یہ دیکھیں سالانہ ڈیولپمنٹ یہ ہوتا تھا کہ یہاں کے جو MNAs تھے, کیونکہ وہ وفاق میں گورنمنٹ تھی PTI کی, تو سالانہ 15 کروڑ ان کو ملتا تھا ترقیاتی کام کا. گورنمنٹ کو, MNAs کو, اچھا اوکے, جو فی MNA تھے کراچی سے منتخب ہوئے تھے, ان کا حساب آپ جس دن مانگیں گے ان کی طرف سے میں لا کے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ ساری سیاسی جماعتوں کے تھے نہیں, PTI کے جو 14 کروڑ بھی MNA بتائیں جو دیے تھے بھی لاسٹ ٹائم عمران خان. ٹھیک ہے, بالکل وہی میں بتا رہا ہوں. تو یہاں ترقیاتی کام انہیں اپنے حساب سے جو ہو سکتے ہیں تو انہیں کیے تھے. کافی روڈ بنے, کافی رستے بنے, کیونکہ ظاہر ہے جو اکنامک کرائسس تھے وہ بھی بہت زیادہ تھے. پر ساری بات گم پھر کے نا یہی آتی کہ PTI کے MNAs نے کیا کیا. مجھے آپ سے یہ بتائیے کہ PTI کے MNAs کا کیا کام ترقیاتی کام کرانا تھا یا قانون سازی تھا؟ MNA کا کام کیا ہوتا ہے؟ قانون سازی. تو جب گورنمنٹ ہی ہماری سندھ میں نہیں ہے, ہماری کراچی میں گورنمنٹ ہی نہیں تھی, نہ کراچی میں گورنمنٹ تھی ہماری, نہ سندھ میں ہماری گورنمنٹ, تو ہمارے اوپر کس چیز کا آتا ہے کہ ہم نے کیا پرفارمنس؟ کیونکہ ہمارا وزیر اعظم تھا تو وہ صرف کراچی کو لک آفٹر کرتا, باقی جگہوں کو چھوڑ دیتا. اچھا پھر وہ جو بجٹ دیے گئے تھے وہ کس مد میں دیے گئے تھے؟ قانون سازی تو ٹھیک ہے کہ MNA کا کام ہوتا ہے, لیکن جو بجٹ دیے تھے وہ کس مد میں دیے گئے تھے کہ قانون سازی میں آپ نے وہ بجٹ لگانا ہے؟ بیسکلی مسئلہ یہ آ رہا تھا کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے نا پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی. جن لوگوں نے PTI کو ووٹ دیا تھا یا کراچی سے PTI کے لوگ منتخب ہو گئے تھے تو کراچی کو نگلیکٹ کیا گیا تھا. ہاں, اسی چیز کو خان صاحب نے پھر وہ اسپیشل جو وہ ایک یہاں کے جو MNAs تھے انکلوڈنگ MKM والے اور PTI والے, ان لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ جی ہمیں آپ کراچی کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ پیکج دیں. جیسے میں نے صحت کارڈ بتایا, ٹھیک ہے ان کا آبجیکشن ہے, جائز ہے, آبجیکشن ہر ایک کو ہوتا ہے. صحت کارڈ سندھ کے لیے آ رہا تھا, ہر صوبے میں آ گیا, صرف سندھ میں روکا گیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے خود روکا تھا کہ اس صوبے میں نہ آ جائے, وہ تو لانا چاہتے, یہاں کی گورنمنٹ ریڈی نہیں تھی. کبھی رنگ پہ پرابلم تھا, کبھی شکل پہ پرابلم تھا, کوئی نہ کوئی ان کا اعتراض تھا. اور جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ یہاں کے ہاسپٹل بڑے زبردست ہیں, مجھے آپ بتائیں کوئی باہر سے آ کے یہاں علاج کرواتے ہیں کراچی کے ہاسپٹل میں؟ مطلب انٹیریئر سندھ کے ہاسپٹل سب کے سامنے ہیں, اتنے سارے کیسز بنے ہوئے ہیں. ابھی کیمرہ اٹھائے میں آپ کو دکھاؤں 70% 50% وہ لوگ ہیں جو KPK سے آ کے ہمارے اسپتالوں میں علاجات کراتے ہیں. ریکارڈ پر ہے, یہ سب کے ریکارڈ پر ہیں. لیکن اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم کے بعد وہ ٹائم دیا جاتا ہے کہ جب تک بندہ بھی ایکسپائر ہو جائے تب تک اس کا علاج نہ ہو. بٹ ٹائم بہت شارٹ ہے کیونکہ میں نے اختتام کی طرف جانا ہے. بلدیاتی انتخابات میں کس طرح کا ہے لاسٹ میسج آپ کا کیا ہے؟ بات یہ کہ الیکشن کمیشن وہی پرانا والا ہے, کوئی الیکشن کمیشن میں ریفارم نہیں آیا, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, نہ کسی پریزیڈنٹ آفیسر کو پہلے کبھی سزا ہوئی. اب ظاہر الیکشن آ گیا, لڑنا پڑ رہا ہے, لڑ رہے ہیں ہم. باقی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ بڑا فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے جا رہا ہے, پر خالی اسپیس نہیں چھوڑنا, ہم نے پھر بھی لڑنا ہے, مقابلہ ہم نے کرنا ہے. کس کے ساتھ اتحاد ہے یا پھر آپ لوگ اپنے؟ نہیں, PTI تو خود ہی لڑ رہی ہے انڈیپینڈنٹلی, اتحاد تو ان کے پاس ہے, ساری پارٹیاں جماعتیں ایک ساتھ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف استعفے بھی دے رہے ہیں, ایک طرف لڑ بھی رہے ہیں. لڑ کیوں رہے ہیں؟
بھائی لڑکے آپ نے کراچی کو کیا دے دیا؟ ہم نے تو بات یہ ہے کہ جو لڑکانہ کے ایم پی کو جو بجٹ دیا جاتا ہے وہ کراچی کے ایم پی کو دیا جاتا ہے، تو وہ بجٹ کہاں چلا گیا جو ان کے ایم پیوں کو ملا تھا؟ اس 90 ارب کا تو حساب لے لیں وہ جو لڑکانہ کا بجٹ تھا۔ 26 ایم پیوں کا ہم تو 1100 ارب کا لیں گے، 162 کا لیں گے، کراچی کے عوام آپ کو یہ بلدیاتی الیکشن میں آپ کو ووٹ نہ دے کے ثابت کرے گی کہ ٹھیک ہے جی، میں جو ہوں ایسا کروں گی، ابھی جب الیکشن بالکل 1-2 دن رہ جائیں گے آپ لوگوں کو دوبارہ بلاؤں گی، اب کوشش بھی کروں گی کہ الیکشن کے بعد بھی آپ لوگوں کو بلاؤں، تاکہ وہ جو تھا نا کہ یہ جیت کیوں نہیں رہے، یہ کیوں لڑ رہے ہیں، وہ والا معاملہ بھی نا کلیئر ہو جائے کہ کس نے، عوام نے کس طرح سے کون سی جماعت کو سپورٹ کیا ہے، اور جو ہے بلدیاتی انتخابات جو ہے کس کا میئر آنے والا ہے، یہ بھی بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے سب جگہ پہ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی سمرو صاحب، میں نعیم صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی، آپ لوگوں نے ٹائم دیا۔ پروگرام کا ٹائم اختتام کی طرف ہے، امید کرتی ہوں ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا، مجھے میری پوری ٹیم کو، میرے مہمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھے، فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔